بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جناب صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے اور پیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے یہ لمحات اللہ کے ولی کے دربار پہ اور اللہ کا ذکر سنتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لمحات، یہاں بیٹھنا، یہاں ذکر کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو انسانی جسم کیا مانگتا ہے؟ انسانی جسم کی ضروریات یہ ہیں کہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، اسے کھانے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کھانے پینے کی ضروریات اس کی پوری ہوتی ہیں تو افزائش نسل اور گفتگو کے علاوہ جسم کی فرائض میں اور کوئی چیز شامل نہیں۔ پھر آپ کا ذہن ہے، پھر آپ کے جسم کے ساتھ جو حواس ہیں وہ آپ کو ایک ڈیٹا فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک مختلف جگہ سے جو چیزیں انفارمیشن دیکھ رہے ہیں۔ آپ 5 طریقوں سے ڈیٹا اپنی زندگی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے حواس آپ کو بتاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ سونگتے ہیں، آپ چھوتے ہیں، آپ بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک میٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں، ایک ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں، اور ڈیٹا کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں انفارمیشن میں تو وہ آپ کا ذہن اس پہ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کا برین، آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو سائیکل کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ آپ کا اس پہ فیصلہ کرتا ہے، اس سے ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سارے پروسیس کی، اس تصور کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ ذہن سے پیدا ہونے والے وہ خیالات آپ میں ایک پوزیسونیس پیدا کرتے ہیں، ملکیت کا ایک احساس پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کی ملکیت کا ایک احساس رکھتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کے مفادات کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، افہام و تفہیم سے کرتے ہیں، یا بعض اوقات جنگ و جدل سے کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری بات کی بنیاد پہ آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا احساس وابستگی پیدا ہوتا ہے۔ اب ساری آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس وابستگی کا لیول کس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ وابستگی آپ کی اپنی جائیداد کے ساتھ ہے تو آپ کو اسی قسم کا بدلہ ملے گا۔ اگر وہ وابستگی اپنی مال و دولت کے ساتھ ہے تو اسی قسم کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اگر وہ وابستگی آپ کے اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، ان کے ساتھ ہے تو اس جیسا بدلہ ملے گا۔ اگر وہ وابستگی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ اور رسول کی خاطر ہے، جو فرض بھی قرار دیا گیا مومن کے لیے، اور بعض فقہاء نے، مفسرین نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنی وابستگی کو اللہ اور رسول کی خاطر کر لیتے ہیں، ان کی یاد میں اس طرح محافل اور اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ساری زندگی کا پیغام، یا ان کے مرشد کا ساری زندگی کا پیغام، ان کی وابستگی کس سے تھی، ان کا پیغام، اور سب سے زیادہ وابستگیوں کی اس چین کو جب آپ لے کے چلیں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اور ان کا سارا پیغام محبت ہے، اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے اگر آپ زندگی کو، اپنی زندگی کی تسبیح کو اخلاق حسنہ کے ان اجزاء سے پرو لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ خوف ہے دنیا میں جو آپ میں انزائٹی پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے، اور اس بے چینی کی بنیاد پہ آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔
اب وہ بے چینی، خوف اور ڈپریشن کس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کا سلسلہ جو بڑھا لیا ہے، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے، اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے، جب آپ اپنی کثرت کی خواہش جو ہے اس کو جتنا آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کے چھن جانے کا، اس محبت کے چھن جانے کا، اس تعلق کے چھن جانے کا، اس رشتے کے چھن جانے کا۔ وہ خوف آپ میں بے چینی پیدا کرتا ہے، اور بے چینی آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے، بے چینی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے۔ آج کل جس سے پوچھیں اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ساری وابستگی دنیا کی ان فانی چیزوں کے ساتھ ہے جنہوں نے خود بھی فنا ہو جانا ہے اور انسان نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والے وہ تصورات ہیں، وہ محبت ہے جو آپ اللہ سے کریں گے، جو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، جو آپ کی تعلیمات سے کریں گے، جو آپ ان کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو مختصر پیغام یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچئے اپنی زندگی کی وابستگیوں کے بارے میں کہ میری زندگی کی وابستگی، میری زندگی کا شوق کس کے ساتھ ہے؟ کیا اس دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ ہے، اس راب و راب کے ساتھ ہے، اس دنیا کی جائیدادوں کے ساتھ ہے، اس دنیا کے اقتدار کے ساتھ ہے، اس حسن کے ساتھ ہے، اپنے اولاد کے ساتھ ہے، اپنے مال کے ساتھ ہے؟ اگر یہ وابستگیوں کو آپ ریویو کریں گے، اس کا اعادہ کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ساری مصیبتوں اور مشکلات کا باعث ہماری وابستگیوں کی یہ غلط ترجیحات ہے۔ ان ترجیحات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو ان اخلاق کے مطابق، اس اخلاق کے درس کے مطابق نہیں کر لیتے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں بنا لیتے، جب تک آپ اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں مثبت سوچ نہیں بناتے، جب لوگوں سے آپ حسد کرنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کی چغلخوری کرنا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، اس سے فراڈ کر کے دھوکے سے چیزوں کو اپنی ملکیت میں لانا نہیں چھوڑتے، اس وقت تک آپ کی یہ بے چینیاں کم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے ان ساری محافل کا اور تمام اس قسم کی مقدس تقاریب کا اور ایسے ولی اللہ جو ہیں ان کا ساری تعلیمات کا پیغام یہ ہے کہ اپنی وابستگی کی ترجیحات کو ٹھیک کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی وابستگی کیجیے۔ وما علینا